جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جی امتیاز حسین، اور آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے اپنے جانوروں میں سرسوں کے تیل کے حوالے سے، جس کو مسٹرڈ آئل بھی کہتے ہیں۔ سرسوں کا تیل سارے ہمارے کسان دوست واقف ہیں اس سے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سرسوں کے تیل کی اس کی غذائیت کیا ہوتی ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بائی پاس فیٹ کا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں عام طور پہ کہ سرسوں کے تیل کی جگہ بائی پاس فیٹ کا استعمال کرنا چاہیے، تو کیا ہمارا جو ایک عام چھوٹا کسان ہے جس کے پاس کراس بریڈ کے جانور ہے، اس کو سرسوں کا تیل استعمال کرنا چاہیے یا کہ بائی پاس فیٹ جو ہے استعمال کرنا چاہیے؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سرسوں کے تیل کا جو زیادہ استعمال ہے عام طور پہ گاؤں میں یہ کیا بھی جاتا ہے۔ ہمارا چھوٹا فارمر بڑے شوق سے اپنے جانوروں کو سرسوں کا تیل دیتا ہے، تو اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی ڈوز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کتنا سرسوں کا تیل اپنے جانوروں میں استعمال کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ جی، تو اگر ہم سرسوں کے تیل کی غذائیت کی بات کریں تو انرجی کا بہت اچھا سورس ہے۔ یہ ہم اپنے جانوروں کو جب یہ دے رہے ہوتے ہیں تو جانور کی انرجی کی ضروریات کو یہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک متھ جو ہے وہ عام طور پہ ہمارے چھوٹے کسان کے یا گاؤں کے اندر ہمارے کسانوں کے ذہن میں ہوتی ہے کہ سردیوں کے اندر اس کے استعمال کو منع کیا جاتا ہے کہ سردیوں میں اپنے جانوروں میں سرسوں کا تیل استعمال نہ کریں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، ہم اپنے جانور کو جب بھی اس کی انرجی کی ضروریات ہمیں پوری کرنی ہو تو ہمیں سرسوں کا تیل جو ہے وہ استعمال ہم کر سکتے ہیں، اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیٹی ایسڈز کا جو ہے وہ بڑا ایک مین سورس ہوتا ہے، جو فائدہ مند فیٹی ایسڈز اومیگا 3 اومیگا 6 ہوتا ہے، اس میں وہ جانور کی جلد کو چمکدار بنانے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، جانور کی سکن کو ہیلدی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فیٹی ایسڈز ہیں ان کا جانور کی گروتھ سے، اس کی ملک پروڈکشن سے اور ان کی ری پروڈکشن، جو جانور کی گبن ہونے کی صلاحیت ہے، حملہ ہونے کی صلاحیت ہے، اس میں بڑا ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائٹامن اے ڈی اور ای بھی اس میں کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی اس کی نیوٹریشن کی بات۔ جہاں تک اس کے فائدوں کی بات ہے کہ اس کے سرسوں کے تیل کے استعمال کے فائدے کون کون سے ہیں، تو جیسے پہلے ذکر ہو گیا کہ ایک تو یہ جانور کی انرجی کی ضرورت کو ضروریات جو ہیں وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانور کے ہاضمے کو، اس کے ڈائجیشن کو یہ بہتر کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جانور کو جو ہم نیوٹرینٹس دے رہے ہوتے ہیں، جو خوراک دے رہے ہوتے ہیں، جو بھی خوراکی اجزاء جانور کے جسم میں جاتے ہیں، ان کی بہتر دستیابی کو بھی یہ یقینی بنانے میں اس کا رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جانور کی جلد جو ہے یہ چمکدار ہوتی ہے، ہیلدی سکن ہوتی ہے جانور کی۔ اس کے بعد جانور کی امیونٹی کو یہ بہتر کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے، مطلب بیماریوں کے خلاف جانور کی مدافعت کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، قوت مدافعت کو امپروو کرتا ہے یہ۔ اور موسم کی شدت سے، سردی ہو یا گرمی ہو، اس کی شدت سے کے خلاف جانور کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کی یا بہتر طریقے سے رسپونڈ کرنے کی جانور کی جو صلاحیت ہے اس کو یہ امپروو کرتا ہے۔ موسم کی شدت سے جانور بہتر طریقے سے جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد جانور کی فیڈ ایفیشنسی کو سرسوں کے تیل کے استعمال سے وہ بہتر ہوتی ہے، مطلب جانور جو خوراک کھا رہا ہوتا ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ دودھ کی صورت میں یا گوشت کی صورت میں وہ کسان کو جو ہے وہ ریٹرن کر رہا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب فیڈ ایفیشنسی جانور کی بہتر ہوگی، جانور کی فیڈ انٹیک بہتر ہوگی، تو اس سے جانور کی دودھ کی پیداوار بھی جو ہے بہتر ہوتی ہے، اور دودھ کا فیٹ جو ہے، فیٹ لیول بھی دودھ کا جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ کیونکہ یہ انرجی کا بہت اچھا سورس ہے، تو انرجی کا بڑا جو جانور کے جسم کی انرجی ہوتی ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے جانور کی ری پروڈکشن کے ساتھ۔ تو جانور کا کنسیپشن ریٹ جو ہے، حاملہ ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کو بہتر کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بائی پاس فیٹس کا ذکر آج کل بہت زیادہ سنتے ہیں کہ سرسوں کے تیل کی جگہ بائی پاس فیٹ کو استعمال کیا جائے اپنے جانوروں میں انرجی کی اور فیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائی پاس فیٹ جو ہے وہ سرسوں کے تیل کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا جو چھوٹا کسان ہے جس کے پاس کراس بریڈ کے ایوریج جانور ہوتے ہیں، جن کی ملکنگ پروڈکشن بھی 12 14 15 لیٹر 16 لیٹر کے آس پاس ہوتی ہے، تو فارم کی اکنامکس کو اگر دیکھیں، اس کی اگر اخراجات کو دیکھیں، تو بائی پاس فیٹ جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے۔ وہ تقریباً 800 روپے سے 1000 روپے کلو کے درمیان اس کی قیمت ہے۔ تو وہ 100 سے 150 گرام اگر جانور کو دیں تو وہ تقریباً 100 120 روپے پر ڈے کا خرچہ بنتا ہے جانور کا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو ہائی ییلڈنگ جانور نہیں ہیں، جو بہت زیادہ دودھ دینے والے جانور نہیں، ان کو اگر ہم سرسوں کا تیل بھی دیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ ہاں، بائی پاس فیٹ اگر کوئی کسان استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس سے جو آپ کی فارم کی اکنامکس ہے، جو اس کے اخراجات ہیں، وہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے سرسوں کا تیل بھی اگر استعمال کر لیا جائے، جو ایوریج پروڈکشن کے جانور ہیں، جو 12 14 15 لیٹر 16 لیٹر تک دودھ دینے والے ہیں، تو ان کو اگر سرسوں کا تیل بھی استعمال کروایا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، وہ فائدہ ہی ہوگا اس کا انشاءاللہ تعالی۔
اس کے بعد ایک اور چیز کہ جو کمزور جانور ہیں، چاہے وہ بڑا فارمر ہے چاہے چھوٹا فارمر ہے، تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا آپ لوگوں کو کہ جو زیادہ کمزور جانور ہیں ان کے لیے آپ جو ہے وہ بائی پاس فیٹ کا انتظام کر لیں، ان کو بائی پاس فیٹ دیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جانوروں کی جو صحت ہے وہ بہت جلدی وہ اس سے ریکور ہو جائیں گے، ان کی جو کمزور جانور ہیں وہ بہت جلدی صحت یاب انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ یا پھر جو زیادہ دودھ دینے والے جانور ہیں ان میں آپ بائی پاس فیٹ کو لازمی استعمال کریں، وہ سرسوں کی تیل کی بجائے بائی پاس فیٹ کا استعمال ان میں جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ ان جانوروں کی جو انرجی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو ان میں انرجی کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ان جانوروں میں بائی پاس فیٹ استعمال کریں۔ ادروائز جو آپ کے جانور جن میں دودھ کی پروڈکشن بھی جن کی نارمل ہے، ایوریج ہے، اور ان کا باڈی سکور بھی اچھا ہے، BCS ان کا جو ہے وہ باڈی کنڈیشن سکور جو ہے وہ اچھا ہے، تو ان میں جو ہے وہ سرسوں کا تیل ہی استعمال کریں، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، وہ فائدہ مند ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے سرسوں کے تیل کے استعمال کی، زیادہ استعمال کی، تو گاؤں کے اندر جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے وہ اپنے جانوروں کو سرسوں کا تیل بڑے شوق سے دے رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں دے رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون مطلب آدھا کلو، 1.5 پاؤ، 1 پاؤ تک تیل سرسوں کا جو ہے وہ جانور کو ایک دفعہ میں وہ دے دیتے ہیں، تو وہ شوق سے دیتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ الٹا جانور کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے کہ زیادہ استعمال جو ہے وہ سرسوں کے تیل کا وہ نقصان دہ ہوتا ہے، فائدہ دینے کی بجائے وہ ایک عرصے تک، محدود عرصے تک تو وہ فائدہ دے گا، لیکن اس کے بعد وہ ان دا لانگ رن جو ہے وہ جانور کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ایک تو یہ کہ اس سے جانور کا جو ہاضمہ ہے وہ جانور کو خوراک ہضم کرنے میں مشکل پیش آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم سرسوں کا تیل زیادہ مقدار میں دے رہے ہوتے ہیں اپنے جانور کو، تو وہ اس کی جو ریومن ہے، اس کی جو اوجڑی ہے جانور کی، اس کے اندر وہ ایک تیل کی پرت بنا دیتا ہے یا ایک لیئر سی بن جاتی ہے، جس وجہ سے وہ جو خوراک ہضم کرنے والے بھی جو جرثومے ہوتے ہیں وہ بھی مرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے جانور کو خوراک ہضم کرنے میں جو مشکل پیش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب جانور کو خوراک ہضم کرنے میں مشکل پیش آئے گی، جانور کی خوراک جو ہے وہ کم ہضم ہوگی، اس کا ہاضمہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تو وہ اپنی خوراک کی انٹیک جو ہے وہ خوراک بھی کم کھانا شروع کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ خوراک کم کھائے گا تو اس وجہ سے اس کی دودھ کی اور گوشت کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو زیادہ استعمال کا نقصان ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اس میں فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، فیٹس کی اچھی مقدار ہوتی ہے اس میں، تو فیٹس جو ہیں وہ چربی جب جانور کے جسم میں بننا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس کی بچے دانی پہ بھی ایون چربی بن جاتی ہے، جس وجہ سے جانور کی جو پریگننٹ ہونے کی جو اس کی ریپروڈکشن کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور جانور یا تو ہیٹ میں نہیں آ رہے ہوتے، اور اگر ہیٹ میں آتے بھی ہیں تو اس سے جو ہے وہ جانور کا جو کنسپشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، جانور بار بار ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کسان جو عام طور پہ دیکھتے بھی ہیں ہم کہ وہ جو بچھیاں وغیرہ یا جھوٹیاں بھی اگر ہیٹ میں لانے کے لیے ان کو سرسوں کا تیل دے رہے ہوتے ہیں تو ایک محدود مقدار کا تک جو اس کا استعمال ہے وہ فائدے میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہ استعمال جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد حاصل کرنے کی بجائے ہم الٹا اس مقصد کے خلاف جو ہے وہ جو ہم سرسوں کا تیل دے رہے ہوتے ہیں اس مقصد کے خلاف وہ کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا استعمال جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑی محدود مقدار میں اپنے جانور کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ تو اب آ گیا اس کی شرح استعمال جو ہے، اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے، تو 50 سے 80 ml تک آپ اپنے ایک بڑے جانور کو جو دودھ والا جانور ہے اس کو 50 سے 80 ml تک روزانہ بے شک دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ لگاتار نہیں دیں، ایک ہفتہ جو ہے اس کو آپ دیں اسی ڈوز کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے ایک ہفتے کے درمیان میں بریک لگا لیں، یا جو ہے ایک دن دیں اس کے بعد ناغہ کر لیں، تو اس طرح سے جو ہے اس کو سرسوں کا تیل دیں، جو 1 پاؤ یا آدھا کلو دینے والا طریقہ کار ہے 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد، وہ انتہائی غلط ہے۔ ایک تو اس سے اس کی مقدار کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ جانور گوبر کے ذریعے خارج کر دیتا ہے، وہ اس کے خون کا، جانور کے خون کا یا اس کے جسم کا حصہ نہیں بن جاتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ایک محدود استعمال اس کا کریں، اور جیسے میں نے بتایا 50 سے 80 ml ڈیلی کی بنیاد پہ اس کو دیں، اور اس کے بعد ایک ہفتہ دیں، ایک ہفتے کی بریک لگا لیں، یا ایک دن دے کے اس کے بعد 1-2 دن کا ناغہ کر لیں، اور بوتل سے بالکل بھی نہ دیں، بوتل سے یا عام طور پہ وہ نالکا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جانور کے منہ میں انڈیلتے ہیں، تو اس طرح سے نہ دیں، کیونکہ وہ ڈینجرس ہوتا ہے، جانور کے پھیپھڑوں میں سانس کی نالی میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ونڈے میں یا چوکر میں مکس کر کے ہی اپنے جانوروں کو وہ جو ہے کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو مین پوائنٹس جو تھے سرسوں کے تیل کے حوالے سے وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، باقی بائی پاس فیٹ استعمال کرنا ہے یا سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے وہ بھی امید ہے آپ لوگوں کو کافی حد تک یہ والی بات جو ہے وہ کلیئر ہوگی۔
تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔